چکی ہے وہ ڈیم تباہ ہوا. پہلے پیچھے والا سائڈ تباہ ہوا، پھر آگے والا سائڈ تباہ ہوا. اس کے بعد شام کو اس سائڈ پہ ہوتی ہے تو دوسرے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ اس سائڈ، خاص کر کوہستان میں اور خاص کر ہمارے دوبیر میں ایک قسم کی وابڈہ گردی ہے. اس کے بعد میں بھی کوریج کرتے ہوئے راستے میں بھی گرا اور اس کے بعد میں بھی زخمی ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک قومی ٹی وی اور میں ہوں ایوب کلوچ. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں، تقریباً 1 مہینہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. دوبیر کے لوگ جو ہے وہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں. جگہ جگہ روڈ بلاک ہے. زیادہ تر جو ہے وہ پولوں کے حوالے سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگ جو ہے وہ اپنے مدد کے تحت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دوبیر نالے کے سامنے بے بس ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاک قومی ٹی وی کے منیجنگ ڈائریکٹر سید جمشید جلالی صاحب، جو دوبیر سے بلانگ کرتے ہیں، اور خاص کر اس وقت جہاں پر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا دوبیر کے لوگوں کے لیے، تو شاہ صاحب وہاں پر کوریج کرتے ہوئے گر پڑے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک بازو بھی ٹوٹ چکا ہے. تو شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. مہربانی، شکریہ. شاہ صاحب، کیا مسئلہ ہے دوبیر کا؟ لوگ جو ہے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. ہر دن ایک جگہ سے فوٹیج آتی ہے، دوسری جگہ سے فوٹیج آتی ہے، کوئی نہر میں بہہ رہا ہے. اس کا مین ایشو کیا ہے اس روڈ کا؟ ذرا ناظرین کو بتائے گا. کروش بھائی، مجھے انوائٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے وہاں جو بڑی مصیبت بن چکی ہے وہ ڈیم ہے. جیسے ہمارے لوگوں کے ذہن میں ایک بات تھی کہ جیسے ہی یہاں یہ ڈیم بنے گا تو یہاں سہولیات آئیں گی، ہمارے لیے بہت سارے یعنی مراعات ہوں گے، لیکن وہ اس کا بالکل الٹا ہوا. وہ کس طرح ہوا کہ وہاں جو وابڈا والوں نے ڈیم بنائی تو وہاں جو 2010 میں سیلاب ہوئی، اس میں جو بھی ملبہ تھا وہ مطلب اس سائڈ پہ رکا. جب رو کے انہوں نے چھوڑنے کی کوشش کی تو جو اس سے آگے والا سائڈ تھا وہ تباہ ہوا. پہلے پیچھے والا سائڈ تباہ ہوا، پھر آگے والا سائڈ تباہ ہوا. اس کے بعد جب بھی پانی زیادہ ہوتا ہے تو تقریباً وہاں آپ مثلا سناگئی لے لیں یا اس سے آگے دوبیر بالا لیں تو وہاں ملبہ تقریباً پہلے کی بنیاد سے 30-40 فٹ تک بھرائی ہو چکی ہے. اب ندی شام کو اس سائڈ پہ ہوتی ہے تو دوسرے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ اس سائڈ پہ ہوتی ہے. تو وہاں بھی جتنی آبادی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہے، اس سائڈ بھی جتنی آبادی ہے ان کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. تو اس کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جیسے ہی سیلابی ریلے شروع ہوئی تو سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ ہوا کہ دوبیر بالا کے سارے پل گئے. تو دوبیر بالا اور دوبیر خاص میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ دوبیر بالا کے سائڈ پہ نہ پنچکیاں ہیں، نہ بازار ہے، نہ روڈ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. سارا سسٹم دوبیر خاص پہ ہے. تو جب ہمارے پلیں گئے تو سارے ایک بڑے یونین کونسل، جو سب سے بڑا یونین کونسل ہے دوبیر بالا، وہ بالکل محصور ہو کے رہ گیا. اور دوبیر خاص کی سائڈ پہ جو روڈ تھا وہ سارا بہہ گیا. تو وہ عوام، دوبیر پائند کے عوام سارے محصور ہو گئے. جب محصور ہو گئے تو سارے لوگوں نے وہاں محنت شروع کی، لیکن وہاں جو ہے میں کہتا ہوں وابڈہ گردی ہے، جو ہمارے خاص کر کوہستان میں اور خاص کر ہمارے دوبیر میں ایک قسم کی وابڈہ گردی ہے. اس کے بعد میں بھی کوریج کرتے ہوئے راستے میں بھی گرا اور اس کے بعد میں بھی زخمی ہوا. پھر وہ ویڈیو لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو جبہ کے مقام پر جو پلسرات، میں اس کو پلسرات کہتا ہوں، جو پلسرات بنائی تھی وہ بھی کافی مشکل تھی. جب میں وہاں گرا اور مجھے بہت سخت چوٹ آئی تو وہاں راستے پہ آتے ہوئے مجھے کتنا تکلیف کا سہنا پڑا کہ ایک گاڑی میں بیٹھ گیا. جب راستے میں آیا تو کہا یہاں روڈ بلاک ہے، اب آپ نے اترنا ہے اور اوپر ایک پہاڑی پہ چڑھنا ہے اور پھر وہاں سے اترنا ہے. پھر پہاڑی پہ چڑھا، پھر وہاں سے اترا، نیچے ایک گاڑی تھی اس میں بیٹھا، تھوڑے آگے گیا، کہا اب یہاں بھی بلاک ہے، اب اور ایک پہاڑی اس پہ چڑھنا ہے. پھر اس پہاڑی پہ چڑھا، اوپر سے پھر نیچے آیا، پھر آگے 2-3-5 منٹ کے لیے گاڑی ملتی تھی. جبہ کے مقام پر جب میں آیا تو اتنی 2 لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، وہ فوٹیج سارے سوشل میڈیا پہ چلی ہیں، ابھی وہ وائرل وہ ہیں. جب 2 لکڑیاں تھی کہ وہاں سے اگر بندہ تھوڑا بھی پھسل جائے تو ڈائریکٹ نیچے ندی آتی ہے. وہاں مجھے لوگوں نے بڑے محنت سے آگے لے کے گئے. تو وہاں مطلب سارے لوگ اپنے جانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور محصور تھے. پھر ہم لوگوں نے وہاں جرگے کی، میٹنگز کی. پھر ہمارے 42 بندے وہاں سے اسی سخت ترین حالات میں ڈی سی آفس گئے. وہاں وابڈا والوں کو بھی بلایا گیا. وابڈا کے سامنے ہمارے لوگوں نے 2 باتیں رکھی کہ یہ جو پیچھے نقصان ہوا ہے، اگر وابڈا والوں نے اس کو قصدن کیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور اگر یہ نہیں جانتے تھے کہ نقصان ہونے والا ہے تو پھر وابڈا والوں نے ایسے نااہل لوگوں کو کیوں اس میں بھرتی کیا ہے؟ تو پھر وہاں ٹھیک ٹھاک وابڈا والوں نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی کہ ہو گئے، وہاں ہم کام کروائیں گے. وہاں ڈپٹی کمشنر لوئر کوہستان سیف الاسلام شاہ اور فوکل پرسن MPAP کے 26 سید مزمل شاہ صاحب بھی موجود تھے. پھر انہوں نے کہا ہم وہاں کام کروائیں گے.
ہم نے کہا ٹھیک ہے وہاں کام کروا لیں. اب دوسرے دن وہاں لوگ پہنچ گئے, انہوں نے سروے وغیرہ کی تو سارے لوگ خوش اور ایک امید کی کرن نظر آئی. پھر وہاں انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن مشین لگایا, وہ صبح سے شام تک کچھ کام کیا. وہاں جو ندی تھی وہ اس سائڈ تھوڑا ادھر چلی گئی. جب صبح آئے تو وہ ندی پھر اپنے وہ سائڈ پہ روڈ پہ چل رہی تھی. تو تیسرے دن وہ مشین لے کے وہ وہاں سے سارے وابڈا والے بھاگ گئے. اب ہم نے ٹھیکیدار سے کہا کہ بھائی ایک دن پہلے آپ آئے اور ایک دن بعد آپ بھاگے کیوں؟ اس نے کہا مجھے جو ہے وابڈا والوں نے کہا تھا صرف 21 گھنٹے کام کرو. میں نے اپنے 21 گھنٹے پورے کیے ہیں اور اس 21 گھنٹے میں 21 روپے کا کام بھی وہاں نہیں ہوا. شاہ صاحب یہاں پر میں آپ کا یہ بات کاٹ رہا ہوں. بڑی بڑی ہستیاں ہیں دوبیر میں, پورے کوہستان پر آپ کے لوگوں نے حکمرانی کی ہے. تو یہ وابڈا والے جہاں پر ڈیم بناتے ہیں تو وہاں پر کالونیاں بھی بنتے ہیں, لوگوں کے لیے سکولز بھی ہوتے ہیں, ہاسپٹل کے سہولیات بھی ہوتے ہیں. یہاں تو یہ ایشو ہے کہ جہاں سے دوبیر بازار سے روڈ سٹارٹ ہوتا ہے ڈیم تک, وہاں تک وابڈا والوں نے اپنے لیے بھی روڈ نہیں بنایا. تو کیا یہ آپ کے جو ملک حضرات ہیں ان لوگوں نے اس کے لیے کچھ قدم نہیں اٹھایا؟ کروش بھائی یہاں ایک مسئلہ ہے, وابڈا کے سامنے سارے بے بس ہیں. دیکھو اب ہمارا متحدہ کوہستان بنا, متحدہ کوہستان نے کتنی کوششیں کی, لیکن یہ اصل کوہستان میں یہاں وابڈا گردی ہے. بعض ہمارے ریٹن میں لکھے ہوئے ہیں, سارے معاہدے بھی موجود ہیں. اس نے ہمیں جو بنانا تھا روڈ کے جو سسٹم انہوں نے بنانا تھا وہ سب ہمارے ساتھ معاہدوں میں طے ہے, سارے معاہدے کر چکے ہیں وہ, لیکن ابھی تک ایک چیز بھی نہیں دی. وہ سارے چیزوں کو چھوڑے, اگر یہ ہمارے لیے وہاں جہاں ان کی ملبر رکتی ہے وہاں اگر کوئی محفوظ گئے وہاں دیواریں بناتے تو آج یہ حالت دیکھنا نہ پڑتا جو اب دیکھیں. وہاں جو روڈ ہے وہ عوام نے بنائی ہے, جو دوبیر سے ڈیم تک ان کا جو روڈ ہے وہ بھی عوام نے بنائی ہوئی ہے. اور جو مخصوص عوام کا فنڈ ہوتا ہے وہاں سے جس نے بھی لگایا, ڈپٹی کمشنر نے لگایا, ایم پی نے لگایا, وہ تو عوام کا فنڈ لگ گیا ہے. انہوں نے 1 روپے بھی وہاں لگائے نہیں ہیں, نہ یہ وہاں کسی بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. جب وہاں ہمارے لوگوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی, ان کے اوپر FIR, دہشت گردی کے FIR, اور اتنے بڑے بڑے یعنی کارروائی کرتے ہیں, اور کوئی بھی نہ یہ ڈپٹی کمشنر کی بات سنتے ہیں, نہ یہ کسی سیاسی بندے کی بات سنتے ہیں, نہ کسی کی بھی پاور نہیں لیتے ہیں. وہاں ایک وابڈا گردی ہے. شاہ صاحب یہ 130 میگا واٹ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جب شروع سٹارٹ ہوا تھا تو میں چھوٹا سا تھا تو لوگ خوش تھے کہ یہ کوہستان کا تقدیر بدل جائے گا, لیکن وہ کوہستان جو ہے اس سے بھی کوہستانیوں کو نقصان پہنچا اور لوگ جو ہے محصور ہو کر رہ گئے. کیا پیغام دیں گے متحدہ کوہستان کے نوجوانوں کو؟ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو یونین کونسل دوبیر بالا پائن خاص, ان میں جتنے بڑے نقصانات ہوئے یہ وابڈا والوں کی وجہ سے ہوئی ہے. اور وہاں ہمارے سارے لوگ جو محصور رہے ہیں, اور وہاں جو ہمارے ڈیلیوری کیسز کے مریض ہیں رستے میں جو جن کی اموات ہوئی ہیں, اور جو بندے ہمارے وہاں گر کے زخمی ہوئے ہیں, یہ سارے وابڈا والوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. لیکن ان کو احساس تک نہیں ہے, انہوں نے نہیں کیا. وہاں مشین صرف 21 گھنٹے کے لیے لگایا, اس نے 21 گھنٹے بھی کام نہیں کیا. تو میں جتنے بھی ہمارے کوہستان کے لوگ ہیں ان سے یہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پورے کوہستان نے ایک آواز بننا ہوگا, کیونکہ یہ سارے جو پروجیکٹ ہیں یہ وابڈا کے یہ ہمارے پورے کوہستان میں ہیں. دیکھو اب ہمارے وہاں اپر کوہستان میں ہمارے نہتے مزدوروں پہ گولیاں چلائی گئی, ٹھیک ہے نا. اب وہاں ہمارے دوبیر میں گولیاں تو نہیں چلائی, لیکن اس کی مترادف ہے وہاں لوگ گر کے زخمی ہو رہے ہیں, لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. کسی پہ اگر کوئی ڈیلیوری کیس آ جاتا ہے وہ بھی وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں لکڑیوں پہ اگر اس کو وہاں نکالنے کی کوشش کریں کسی ہاسپٹل کے لیے, وہاں کوئی ہاسپٹل کی سہولت ہے ہی نہیں. اگر ہم کہیں لے کے آئیں بھی تو تقریباً 4-5-6 گھنٹے راستے میں لگتے ہیں, وہ راستے میں یعنی ان کے اموات واقع ہو جاتے ہیں. تو ان کو احساس تک نہیں. تو میں کوہستانیوں کو یہ ایک پیغام دیتا ہوں کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا, ان کے خلاف ایک منظم تحریک چلانی ہوگی. ہمارے لوگ بہت اس وقت سخت ترین حالات میں ہیں اور وہاں بالکل محصور ہیں, بہت سخت ترین لمحات ان پہ گزر رہی ہے. تو اس طرح میں پورے کوہستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب کوہستان کا ہمیشہ تاریخ یہ رہا ہے کہ جب ایک بھائی پھنس گیا ہے تو دوسرے بھائی نے اس کا صحیح ساتھ دیا ہے. اب ہم دوبیر والے مکمل پھنس چکے ہیں, مکمل محصور ہو چکے ہیں. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ساتھ دیں اور سب مل کر کسی احتجاج کے لیول پہ یا احتجاج کے ذریعے اس کا حل نکالتے ہیں. وابڈا والوں نے جتنے بھی معاہدے ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ ہمارے پاس بالکل ریٹن میں موجود ہیں. اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں اور اس وقت کے DPO صاحب جو ہیں ان کی بھی سین اس کے اوپر کی ہوئی ہے, لیکن ابھی وہ کاغذ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب ہمارے ایک کی ہوئی معاہدہ جب وہ تیار نہ ہوں تو پھر اس سے کیا فائدہ پڑتا ہے. ہمارے کوہستان کے ساتھ ان کا جو جنریشن ریٹ پہ بجلی کا تھا, یہ جو جتنے بھی روڈ وغیرہ تھے یہ وہاں ہمارے دوبیر کی اس میں وہ پرچی میرے پاس بھی ہے, میں آپ کو بھی پرووائڈ کروں گا.
وہ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ میرے پاس بھی میں پرووائڈ کروں گا. اس میں باقاعدہ طور پر یہ انہوں نے ہمیں کالج دینا تھا, ہمارے لیے بہت ترقیاتی کام کرنے تھے. اب وہ ترقیاتی